لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل، شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے صرف گزرنا مراد نہیں، یقیناً سب دوست یہ جانتے سمجھتے ہیں کہ اس کے لوازمات کے ساتھ اس میں سے گزرنا ببرکت بناتا ہے، اور یہ ایک مشق کی صورت ہے انسان کے لیے، ایک تربیت ہے، ایک کیمپ لگا ہے گویا 30 دن کی ٹریننگ کا، اور اس سے انسان نے جو سیکھا ہو وہ ساتھ لے کر آگے چلنا چاہیے۔ بلا شبہ اگر کسی انسان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ جائے یا کوئی ایسا نسخہ اس کے ہاتھ آ جائے جو اس کو بہت فائدہ دے رہا ہو، تو کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو ضائع کر دے، اس کو بھول جائے، اس کو ترک کر دے۔ انہی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ یعنی 7 مئی 2021 کے خطبہ جمعہ میں حضور نے فرمایا کہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان میں جن نیکیوں کی توفیق ملی ہے انہیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان سے کامیابی سے گزرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں کو جاری رکھنے والے ہوں۔ ایک اور حضور نے بہت ہی پیارا نسخہ ہمیں عنایت فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جتنا اپنی دعاؤں کے دائرے کو وسیع کریں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہوں گے، اس لیے خاص طور پر ہر احمدی کی ہر قسم کی مشکلات دور ہونے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضور نے رمضان کے شروع میں بھی نہایت پرمغز، پرلطف اور روحانی کیفیات کو بدل دینے والا دعاؤں اور ان کی قبولیت کے فلسفے پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے یہی بات ہمیں یاد دلائی کہ جو انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس دائرے کو بڑھاتے ہوئے، اور پھر حضور نے اس کا ایک عملی فائدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہوگا تو غیر محسوس طریق پر ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی بھی دلوں میں پیدا ہو رہی ہوگی، اتفاق اور یگانگت جو ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو ایک حکم پر عمل کرنے سے انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے ان ایام میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لندن اسٹوڈیو سے لائیو پیش کرتے رہے ہیں۔ اب رمضان کے ایام اپنے اختتام پر ہیں، کسی جگہ پر کل عید ہوگی، کسی جگہ پر پرسوں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ آخری پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے پہلے حصے میں ہم زیادہ تر کوشش کریں گے رمضان کے متعلقہ جو آپ کے سوالات کچھ رہ گئے تھے جس قدر ممکن ہو ان پر بات کریں، اور پھر آخری حصے میں عید کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ گفتگو میں شامل ہوں گے آج ہمارے ساتھ یہاں لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد زیاد صاحب،
اور اسی طرح کچھ وقت کے لیے ہمیں ساتھ حاصل رہے گا ٹیلی فون لائن پر، وہ ویڈیو لنک یا آڈیو لنک کے ذریعے بعض جگہ مکرم انیسہ و ندیم صاحب جاپان سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور محمد نصیر اللہ صاحب گھانا ویسٹ افریقہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ جو سوالات آپ نے بھجوا رکھے ہیں، ہم جلدی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ بڑی محبت اور شوق سے سنتے ہیں پروگرام، اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے سوالات کے جواب کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں آپ کے شوق اور محبت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ بعض دوست جو ہے وہ یاد دہانی بھی اپنے سوالات کے متعلق کرواتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ بھیجا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا، کب جواب مل سکتا ہے، یا ہمیں بتا دیں کہ یہ جواب ہم بعد میں کس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف یہ بھی ساتھ وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہ پروگرام MTA آن لائن 1 یعنی سوشل میڈیا کا جو MTA کا چینل ہے اس پر بھی اپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ بعض دوستوں نے اگر سوالات آپ کے پچھلے پروگراموں کے رہ گئے ہوں، جو آپ نہ سن سکے ہوں، تو آپ وہاں سے بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یہ مدبر احمد صاحب کا ہے، حلقہ بیت الفتوح لندن سے انہوں نے پوچھا ہے۔ منصور صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جس کو فدیہ دیا جائے وہ روزہ رکھنے والا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ یہ اصل میں ایک ایسا سوال ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایسی غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ گویا روزے کا فدیہ صرف ایسے شخص کو دیا جانا چاہیے جو خود بھی روزے رکھ رہا ہو، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں، بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی موجود ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی اور شخص میرے بدلے میں روزہ رکھ رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم سے ایسی کسی قسم کی کوئی قید کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں صرف یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بھی وجہ سے اور مستقل بیمار کی زد میں آ جاتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے پھر فرمایا فدیۃ طعام مسکین، کہ ایسا شخص ایک مسکین شخص کا کھانا کھلا دے، ایک غریب شخص کو کھانا کھلا دے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسکین صائمن، کہ وہ روزے دار مسکین ہونا چاہیے، یا مسکین مسلمن، کہ کوئی مسلمان مسکین ہونا چاہیے۔ تو یہ ہرگز قرآن کریم نے وضاحت نہیں کی، بلکہ اس کو ایک عمومی رنگ میں پیش فرمایا کہ ایک مسکین اور ایک غریب شخص کا کھانا آپ کا کام ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، اس کی کسی قسم کی کوئی قید کا ذکر نہیں ملتا۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔ اب اگلا سوال ظہیر صاحب آپ کی خدمت میں کہ اگر انسان روزہ نہ رکھ سکے اور قرآنی حکم کے مطابق اس روزے کا فدیہ ادا کر دے تو پھر بعد میں بھی روزہ رکھنے کی اس کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فدیے کی ایک غرض یہ بھی بیان کی کہ یہ دراصل اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس فدیہ دینے کے نتیجے میں بیماری سے شفا دے دی ہے، سفر ختم ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہو گئے، تو انہیں ضرور روزے رکھنے چاہیے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ صرف فدیے پہ اکتفا کر لینا اباحت کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صرف فدیہ یعنی صرف فدیہ دینا تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، صرف فدیے کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ اور فرمایا جس دین میں مجاہدات نہ ہو وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر سے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بڑا واضح ارشاد ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو روزے ضرور رکھنا چاہیے، بے شک فدیہ دیا بھی ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ فریحہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ای میل بھجوائی تھی ہمیں ہمارے ایک پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، جس میں تراویح کے حوالے سے کہ تراویح سنت ہے یا نہیں ہے، اور اصل چیز تہجد ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے آپ نے بات کی تھی، بہت شکریہ۔ رضوان درد صاحب نے بھی اسی طرح کی ملتی جلتے مضمون کی ایک ای میل ہمیں ارسال کی تھی۔ آج ہم اس پر بات کریں گے منصور صاحب
کیا تراویح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ سکتے ہیں یا اس کا آغاز بعد میں ہوا؟ جی، یہ ایسا سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں یہ ابھرتا ہے کہ کیا یہ تراویح جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی تراویح کی نماز، یا صرف چونکہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا فرقہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی۔ اس لیے میں اس حوالے سے خاص طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جماعت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور جماعتی رنگ میں ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر بلکہ کثرت کے ساتھ جو نماز پڑھی، رات کے جو نوافل پڑھے، وہ نماز تہجد تھی، یعنی جو نصف شب گزرنے کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پڑھا کرتے تھے اور سونے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ لیکن احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ صرف ایک سال رمضان کے مہینے میں صرف 3 دن کے لیے آپ نے صحابہ کو رات کے پہلے حصے میں سونے سے پہلے جو ہے نوافل پڑھائے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کی جو عشاء کے بعد پڑھائے جائیں، سونے سے پہلے اور باجماعت پڑھائے جائیں، اسی کا نام دراصل تراویح ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تراویح کی ڈیفینیشن یا تراویح کی تعریف کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، نماز تراویح کوئی جدا نماز نہیں، دراصل نماز تہجد کی 8 رکعت کو اول وقت میں پڑھنے کا نام تراویح ہے۔ تو کتنی بالکل خوبصورت انداز سے حضور نے تعریف فرما دی۔ ایک اور بلکہ حوالہ حضرت مسیح وسلم کا ہی میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ رمضان کے مہینے میں نماز تراویح 8 رکعت باجماعت قبل خفتن، یہ خفتن اس کا لفظ ہے فارسی کا، کہ قبل خفتن سونے سے پہلے مسجد میں پڑھنی چاہیے یا کہ پچھلی رات اگلی مطلب لیٹ اٹھنے کے بعد اکیلے گھر میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت مسیح وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا ہر 2 صورتیں جائز ہیں جو سوال میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 طرح پڑھی ہیں، یعنی سونے سے پہلے بھی پڑھی ہیں اور سونے کے بعد بھی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اکثر عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تھا کہ آپ پچھلی رات کو اکیلے گھر میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت مسیح وسلم کا حوالہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک سوال کیا۔ اس نے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نماز تراویح کا پڑھنا 3-4 دن سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ اب اس نے سوال ہی یہ پوچھا ہے کہ 3-4 دن سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ اسے بدعت عمری کہتے ہیں، اس کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر حضرت خلیفہ مسیح اول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 دن ہی نماز تراویح پڑھی ہو، سنت تو ہو گئی۔ دوام نہ کرنے سے سنت تو نہیں ٹوٹتی، ہاں فرضیت ثابت نہیں ہوتی، مگر سنت پر عمل کرنا بھی تو چاہیے۔ تو خلفاء نے، حضرت مسیح السلام نے اور ہمارے خلفاء نے بڑے واضح رنگ میں اس چیز کو بیان کیا۔ یہ جس طرف بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں یا خلفاء حضرت مسیح السلام نے جس کا ذکر کیا، وہ روایت بھی میں سامعین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کی 23 تاریخ کو رات کے پہلے تہائی حصے تک نفل پڑھے۔ اب یہ پہلے تہائی جو ہے فرسٹ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر جو پہلا حصہ ہے رات کا، اس وقت باجماعت نوافل پڑھے، پھر اسی طرح 25 کو بھی باجماعت پڑھے اور 27 کو بھی باجماعت پڑھے۔ تو یہ روایات مختلف کتب احادیث میں موجود ہیں، تو اس لیے ہمارے سامنے بڑا واضح موقف ہے۔ آخر میں بہت سے حوالے ہیں، میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تراویح کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری ہوئی۔ فرمایا کہ اس طرح بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تانا زنی کے طور پر کہ تراویح کو کہتے ہیں کہ عمری سنت ہے یا بدعت عمری ہے۔ تو فرمایا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ تراویح کی بنیاد خود
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھ چکی تھی۔ تو اسی طرح کا ایک جو حضرت کی خدمت میں مجلس افتاح کی طرف سے بھی پیش ہوا تھا، تو حضور نے اس میں بھی خاص طور پہ یہی فرمایا تھا کہ اس کی بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام کا موقف بہت واضح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو سنت قرار دیا ہے، اسی لیے ہم اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کریں گے۔ یو کے سے محمد عبدالرشید صاحب ہیں، اور دانیال صاحب ہیں جرمنی سے، اور وقاص صاحب ہیں بیلجیم سے۔ ہم باری باری کر کے کالز لیتے ہیں۔ محمد عبدالرشید صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، میں آج کل قرآن مجید بڑی توجہ سے غور سے پڑھ رہا ہوں پچھلے 1 مہینے سے۔ میں نے تفسیر صغیر بھی پڑھی ہے اور خلیفہ رابع کی تفسیر بھی پڑھ رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے جی کہ نیو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کئی معنی اور الفاظ قرآن مجید کے تو وہی ہیں، لیکن مطلب تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں تاکہ نیو جنریشن کے لیے یہ آسانی ہو اور تبلیغ کے لیے بھی مفید ہو۔ میں اس میں کئی چیزیں بتا سکتا ہوں۔ نہر سویز کا مسئلہ ہے، زمین کے گول ہونے کا ہے، سورۃ لقمان میں 5 علوم کا ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب ہمیں ان سب علوم کا پتہ چل چکا ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ معاف کرنا آپ کو تکلیف دی۔ جزاک اللہ رشید صاحب، تکلیف والی کوئی بات نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کال کریں، بات کریں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا چینل ہے۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا، کوئی شک نہیں، قرآن کریم کے ہر زمانے میں نئے مطالب جو ہیں وہ حالات واقعات کے مطابق ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی الہامی کتاب کی خوبصورتی، اس کی وسعت اور اس کی معرفت اور گہرائی ہے۔ جس مضمون کا آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کریم اور سائنس کے حوالے سے کچھ آپ نے جو ہے اشارتاً کچھ معاملات کا ذکر کر بھی دیا، مینشن کیا آپ نے۔ یہ ایک بہت دلچسپ اور ایمان کو بڑھانے والا، قرآن کریم کی صداقت ثابت کرنے والا مضمون ہے، لیکن تفصیل کو چاہتا ہے۔ ہم ان دنوں چونکہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ آج کا آخری پروگرام ہے، لوگوں کے اور بھی سوالات ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے آئندہ پروگرام جو ہیں ان میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ جزاک اللہ رشید صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے ساتھ ہیں دانیال صاحب جرمنی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم دانیال صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر دانیال جرمنی سے بات کر رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جب بھی لیلۃ القدر ہوگی تو کیا وہ سب کے لیے ایک ہی رات ہوگی یا مختلف اشخاص کے لیے مختلف راتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے دانیال صاحب، آپ کا سوال آ گیا، ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ وقاص صاحب آپ اگر پلیز انتظار کر لیں، ہولڈ پر ہیں آپ، پہلے ہم اس سوال کا جواب۔ خاصا سوال آپ نے سن لیا، پلیز۔ جی، مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک رات میں کئی لوگوں کو بھی لیلۃ القدر دکھائی جا سکتی ہے، اور ایک رمضان میں کئی دفعہ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اس میں روک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے دراصل لیلۃ القدر۔ تو ہر انسان کو اپنی اس نیکی، اپنی اس طاقت، اپنی اس جو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کے مطابق مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بالکل خاصا۔ ویسے بھی ہم اگر عملی طور پر بھی دیکھیں تو ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک رات تو ہوتی نہیں ہے۔ کسی وقت جب کسی کے ہاں رات ہے اور کسی کے دوپہر کا وقت ہوگا، تو یہ اس کو یوں باندھا نہیں جا سکتا کہ وہی لمحہ تھا جس میں نظر آئے گی وہ رات۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جیسے آپ نے فرمایا۔ اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ایک حدیث میں بڑا واضح ذکر ملتا ہے کہ صحابہ سے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی خواب آئی، ایک محفل لگا کرتی تھی، تو اس میں جو اکثر صحابہ نے اپنے تجارب بیان کیے، کسی نے 21 کا بیان کیا، کسی نے 29 کا، 27 کا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آخری 10 راتوں میں آیا کرتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بھی مختلف جو صحابہ تھے، ان کے جو ایکسپیرینس تھے، ان کے تجربے تھے، ڈیفرنٹ تھے۔ جزاک اللہ۔ خاصا
یہ سوال ہمیں مقصود احمد صاحب نے جرمنی سے پوچھ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں اگر روزے کے دوران کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ بھی روزہ مریض کھولنے کو کوئی کفارہ ہوگا؟ وہ بھی مریض کے ہی زمرے میں آئے گا. اور مریض کے لیے قرآن کریم کی تعلیم بڑی واضح ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو وہ بعد میں اس کو ایک روزہ بعد اس وقت وہ روزہ کھول لیں اور بعد میں پھر وہ رکھ لیں. اور اسی مضمون کو 2 دفعہ دہرایا. اگلی آیت میں پھر یہی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور بعد میں جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو رکھ لو. جزاک اللہ خان صاحب. ہم وقاص صاحب سے بات کریں گے. اس سے پہلے میں بتا دوں بشرا خان صاحبہ لندن سے اور لائبہ کمل صاحبہ کوئٹہ سے آپ نے ابھی فون کر کے ہمارے اسٹوڈیو میں اپنا سوال نوٹ کروایا ہے. آپ کا سوال پہنچ گیا ہے ہمارے پاس. رمضان سے ہٹ کے بیمہ پالیسی یا سجدہ وغیرہ کرنے کے متعلق ہے. ان کو ہم اپنے آئندہ جو عام پروگرام ہوں گے ان میں انشاءاللہ شامل کر لیں گے. آپ کے سوالات ہمیں مل گئے. ابھی ہم بات کریں گے وقاص صاحب سے بیلجیم سے جو فون پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم وقاص صاحب. السلام علیکم. میں وقاص بات کر رہا ہوں بیلجیم سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عید کے پہلے دن جو ہے کسی مجبوری کے باعث عید کی نماز نہ پڑھی جا سکے تو کیا وہ اگلے دن پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، سوال آپ کا آ گیا. ابھی ہم اس سوال کو رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. ہم جو دوسرے حصے میں جب عید کے متعلق بات کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اس سے آگے جو سوالات کا سلسلہ اس میں منصور صاحب زکوٰۃ کے متعلق کئی چھوٹے چھوٹے سوالات ہمارے پاس ہیں. دوست رمضان میں خاص توجہ سے یہ پوچھتے ہیں. یہ بھی بلا شبہ ایک نیکی کے رجحان کی طرف ہے. خدا تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں، اس کی شرائط کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ بمطابق نصاب زکوٰۃ ہے اور 1 سال سے زائد سے وہ رقم پاس ہی ہے اس کے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اسی طرح ایک شخص نے اپنی رقم بطور قرض کسی کو دی ہوئی ہے تو اس رقم کا مالک، رقم اس کے پاس نہیں ہے لیکن بہرحال وہ مالک ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرے گا؟ جی پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے قارض کا مطلب ہے قرض دینے والا، اور ایک ہے مقروض جس پر قرض ہوا ہو، جس نے قرض لیا ہو. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرض دینے والے پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہی سوال پیش ہوا کہ کسی شخص نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی لازم ہے؟ حضور نے بڑا مختصر سے جواب دیا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، لازم نہیں ہے. گویا کہ قارض یعنی قرضہ دینے والے پر زکوٰۃ نہیں، البتہ مقروض شخص جس نے قرضہ وصول کیا ہوا ہے اور اس کے پاس 1 سال سے وہ رقم موجود ہے، اس کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اور اس کی حکمت ہے، اور حکمت اس کی یہ ہے کہ چونکہ وہ اس رقم سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ذمہ داری اس شخص کی ہے جو اس رقم سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کی رقم کوئی معمولی رقم بہرحال نہیں ہے. آج کل 85 گرام سونا اس کی قیمت 3300 پاؤنڈ سے اوپر ہے. تو اگر 3300 پاؤنڈ سے اوپر کسی کے پاس رقم بینک میں محفوظ ہے یا پھر اس نے قرضہ لی ہوئی ہے اور اس کے پاس 1 سال تک رہتی ہے، اس کا مطلب اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے رقم کی، اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو اس رقم کی پھر زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. منصور صاحب یہ بتائیں کہ انسان کے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مکان، گاڑی، جواہرات جو ہیں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ لاگو ہوتی؟ جہاں تک جواہرات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے. آن نے فرمایا کہ قیمتی پتھروں پر، جواہرات پر، یاقوت اور موتیوں پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
تو آن وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کیا مکانات اور جواہرات پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بڑا واضح انداز میں جواب دیا کہ جواہرات اور مکانات پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، جو جواہرات کی خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے صدمے یا حادثے سے یا کچھ بھی ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ ضائع ہو سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک وہ کہتے ہیں جو جیولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ معمولی سا باریک بال کے برابر باریک بھی کوئی اس میں نشان آ جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ گر جاتی، بلکہ وہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی دولت کا معیار نہیں ہے، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جہاں تک مکان کا تعلق ہے، وہ مکان اور گاڑی کا، یہ قابل استعمال چیزیں ہیں، قابل استعمال چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جو انسان کا یہ استعمال کر رہا ہے، ان کا استعمال کرنا ہی دراصل ان کی ایک رنگ میں زکوٰۃ بن جاتا ہے۔ البتہ اگر مکان ایسا ہے کہ کرائے پر کرائے سے چل رہا ہے تو اس کی آمد پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر گاڑیوں کا کسی نے بزنس شروع کیا ہوا ہے، گاڑیاں بیچتا ہے لیتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس بزنس کے اصول کے مطابق، تجارت کے اصول کے مطابق اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہی جو جواہرات ہیں وہ تو اس پہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی جواہرات کی تجارت کرتا ہے تو جو بھی اس پہ وہ اس کو منافع ہوگا تو وہ سال کے بعد اس کو اسی طرح وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زیر صاحب زکوٰۃ کے متعلق ہی یہ سوال پوچھا سمینہ صاحبہ برسٹل سے، ابھی انہوں نے لکھوایا، کہتی ہیں کہ کیا زکوٰۃ یا صدقات غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں؟ صدقات تو غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ ایک توئی صدقہ ہے جس کو چاہے دے، لیکن زکوٰۃ جیسے پہلے بھی ہم نے کسی پروگرام میں عرض کی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ نبی کا زمانہ ہو تو نبی اور ان کے جانشین خلفاء کا زمانہ ہو تو ان کے ساتھ نظام کے ساتھ وہ منسلک ہے، اس لیے زکوٰۃ وہیں پہ دی جائے گی اور وہیں سے اس کی خرچ ہوگی۔ ایسا کیا انکم ٹیکس ادا کر دینے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر انکم ٹیکس کسی چیز پہ ادا کر دیا گیا ہے، زکوٰۃ اور انکم ٹیکس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ آمد پہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ بچت پہ ہے۔ اگر کسی آمد پہ انکم ٹیکس ادا کر دیا گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رقم بچ کے یا اپنے ضرورت سے زائد ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے تو وہ پھر اس پہ دوسرا قانون لگے گا۔ بے شک اس کی آمد پہ انکم ٹیکس ادا کر دیا گیا تھا، لیکن وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور جس طرح بھی محترم منصور صاحب نے کہا کہ وہ معمولی نہیں ہے کہ وہ 3,500 ہزار پاؤنڈ پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی 7 لاکھ کے قریب 7-8 لاکھ کے قریب بنتی ہے، تو وہ اگر کسی کے پاس زائد پڑی ہوئی ہے تو بے شک اس کی جب آمد ہوئی تھی تو اس پہ ٹیکس دے دیا، لیکن جب سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ اس میں ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا ایک حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس پہ 2 منٹ لگیں گے لیکن بہت خوبصورت حصہ میں اس کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی سوال تھا کہ کیا حکومتی ٹیکس دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ یقیناً چور ہے، خواہ وہ یہ کہے کہ میں نے رات اور دن محنت کر کے روپیہ کمایا ہے۔ اگر وہ بغیر اس ٹیکس کو ادا کرنے کے روپیہ اپنے گھر میں لے جاتا ہے تو اسلام اسے قطعاً مومن کہنے کو تیار نہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ٹیکس دوہرا ہو گیا ہے، یعنی گورنمنٹ بھی ٹیکس لیتی ہے اور اسلام بھی ایک ٹیکس لیتا ہے یعنی زکوٰۃ، اس لیے جس چیز پر گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس ادا ہوتا ہے عائد ہوتا ہے، اگر اس کے ٹیکس کی رقم زکوٰۃ کے برابر یا زکوٰۃ سے زیادہ ہو تو پھر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ جمع شدہ مال پر ٹیکس نہیں لیتی بلکہ آمد پر ٹیکس وصول کرتی ہے، لیکن اسلام اس مال سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے جو انسان کے پاس جمع ہو اور جس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ فرض کرو ایک شخص 10,000 روپے سالانہ کماتا ہے اور گورنمنٹ اس سے ٹیکس لے لیتی ہے اور وہ ٹیکس زکوٰۃ سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اب اسے ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں،
جیسے ذمہ دار سے بھی گورنمنٹ مالیہ وصول کرتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ مالیہ زکوٰۃ کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں رہتی. لیکن اگر کوئی ذمہ دار معاملہ ادا کرنے کے بعد اپنے اخراجات میں کفایت سے کام لینا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح وہ کچھ روپیہ پس انداز کر لیتا ہے جس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس روپے پر زکوٰۃ کا حکم عائد ہو جائے گا. پس جمع شدہ مال پر جب سال گزر جائے اور وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کے اندر ہو تو شریعت کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم انسان پر عائد ہو جاتا ہے، خواہ وہ ذمہ دار کا مال ہو یا تاجر کا ہو یا کسی اور کا. ہاں اس مال پر جس میں سے گورنمنٹ نے زکوٰۃ کے برابر یا اس سے زائد ٹیکس لے لیا ہو زکوٰۃ واجب نہیں، مگر کچھ نہ کچھ رقم ثواب میں شمولیت کے لیے اسے طوعی طور پر بھی دینی چاہیے. ہاں مگر انکم ٹیکس یا مالیہ کم ہو اور زکوٰۃ یا عشر اس پر زیادہ عائد ہوتا ہو تو پھر جتنی کمی رہ جائے اس کو پورا کرنا اس کا فرض ہوگا. تو اس میں تینوں صورتیں حضرت صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی. جزاک اللہ خان صاحب، بہت جامع حوالہ. یہ سوال ہمیں فارورڈ کیا تھا آصف صاحب نے. سوال پوچھا اقبال احمد محسن صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، یعنی اس سے اوپر اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. مثلا اگر کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو اسے اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی. اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. 7.5 تولہ معیار ہے. اگر کسی کے پاس 84 گرام سونا ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس پہ 85 گرام ہو گیا ہے یا 86 گرام ہو گیا ہے تو وہ 85 اور 86 سارے پہ 2.5% ہے. ایک میں نہ کہ اس کے دو اوپر والے 2 گرام نہ کہ اوپر، کیونکہ وہ سوال سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 تولے ہو گیا تو شاید آدھے تولے پہ نہیں، وہ پھر 8 تولے پہ زکوٰۃ ہے، 8 تولے کا 2.5% دینا ہوگا. جی ٹھیک ہے. ایک انہوں نے بات آگے لکھی ہے کہ رقم کا نصاب کتنا ہے، کہتے ہیں کتنی رقم ہو، اور آگے انہوں نے بات کی ہے کہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت کم و بیش 8 لاکھ روپے بنتی ہے. تو کیا 8 لاکھ روپے پر یا اس سے زائد پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ وہ پہلے بیان کر دیا کہ 8 لاکھ سارے پہ جتنا بھی ہے وہ سب پہ زکوٰۃ ہوگی، اور وہی ہے نصاب. پچھلے پروگرام میں محترم منصور صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا جی بالکل کہ زکوٰۃ پہلے چاندی ہوتی تھی، آن سلم کے زمانے میں چاندی کا الگ تھا، سونے کا الگ تھا، اور ایک عرصے تک معیار زر جو ہے وہ چاندی رہا. اب چونکہ حضرت صاحب نے 2014 میں مجلس افتاء سے تحقیق کروانے کے بعد جو فیصلہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں معیار زر سونا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے بھی معیار زر سونا ہوگا، اور وہی معیار ہوگا جو آن سلم نے مقرر کیا تھا، اور وہ 7.5 تولے ہے. حضرت صاحب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور چیز معیار زر ہو تو پھر اس کے مطابق معیار زر سیٹ ہو جائے. اقبال احمد محسن صاحب، آپ نے اپنے سوال میں نوٹ یہ بھی لکھا تھا کہ پاکستان میں 80,000 روپے سے زائد رقم اگر بینک میں ہو تو وہ بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں. بڑی کنفیوژن ہے. اب یہ بینک کیوں کاٹ لیتے ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے، وہ بینک والوں سے پوچھیں. لیکن احمدیوں سے تو میرا خیال وہ نہیں کٹتے، مجھے نہیں وہ جنرل میرا خیال ہے انہوں نے بات کی ہے کہ اتنی رقم پر وہ کاٹتے ہیں. ہم نے تو حدیث میں جو معیار اس کا یا نصاب اس کا بیان ہوا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. حضرت صاحب کی اس حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. باقی ہم بینک والوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ذمہ دار نہیں. یہ سوال منصور صاحب، یہ سوال ہم سے سہیل پاشا صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے، یہ ہمیں فارورڈ ہوا تھا. سوال ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر کسی پر حالات زندگی میں اونچے نیچے آتے رہتے ہیں انسان پر، روحانی حالت میں بھی، کسی پر عدم تعاون کی وجہ سے چندہ لینے پر پابندی ہے تو کیا اس سے فطرانہ اور عید فنڈ بھی نہیں لیا جائے گا؟ چندہ چونکہ ایک جماعتی نظام کا ایک حصہ ہے، اور چندہ وہ تحریک جدید کا چندہ ہے، یہ خالصتاً جماعتی چندے ہیں. تو لیکن ایسے چندے جو کہ جماعتی نہیں ہیں، مثلا جو فطرانہ ہے، یہ ایک ایسا چندہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے.
تو جہاں تک فطرانے کا تعلق ہے وہ اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ لیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. فطرانہ تو اپنے طور پہ بھی وہ دے سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو جماعتی چندہ جات ہیں جو سسٹم کے تحت ہیں وہ ہرگز نہیں لیے جا سکتے. اسی طرح عید فنڈ ہے, عید فنڈ بھی چونکہ جماعتی ایک چندہ ہے, اس وجہ سے عید فنڈ بھی جماعتی سسٹم کے تحت ان سے نہیں لیا جا سکتا. جی ٹھیک ہے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو دن رات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت بس چندہ لینا چاہتی ہے, چندہ لینا چاہتی ہے. دیکھیں جو جماعت جو ہے اس کی ناراضگی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چندہ نہیں لینا, کیونکہ ہمارا غرض اور مقصد مال جمع کرنا نہیں, بلکہ قرآن کریم نے جو بتایا کہ تزکیہ ہو, پاکیزگی ہو, نفس کی روحانی تربیت ہو. اور جو دینے والا ہے اس کی شدت کو بھی آپ محسوس کریں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی پر پابندی ہے تو کم از کم یہ تو لے لیں کہ عید کا دن ہے, عید کا موقع ہے, خدا را ہم سے یہ لے لیں. وہ دینے کے لیے بے چین ہے اور سامنے سے انکار ہے, کیونکہ وہ نظام کا جو ہے وہ معاملہ ہے, نظام کے مطابق ہے. اس لیے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کسی پر پابندی نہیں, وہ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں. ان کو یہ نہیں منع کیا گیا کہ تم خرچ نہیں کر سکتے. نظام کی بات جو ہے صرف وہ ہو رہی ہے. عید کے متعلقہ سوالات جو ہیں ان کی طرف بھی چلیں گے. ہمارا آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ پروگرام کا گزر گیا ہے. ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے. سارے لوگ, ساری قومیں ایک دوسرے کے حالات کو دیکھتی ہیں, واقف ہیں, جاننا چاہتی ہیں. عید ساری دنیا میں مسلمان مناتے ہیں. ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں اس کا کیا تصور ہے؟ کیا وہاں بھی کوئی ایسا ملتا ہے؟ انسانی جو معاشرے ہیں ان کے اندر خوشی غمی کے تہوار سب جگہ پائے جاتے ہیں. ہم مختصر سی بات کریں گے کہ یہودیت, عیسائیت وغیرہ مذاہب میں عید کے حوالے سے کیا صورت نظر آتی ہے. ہم چلتے ہیں گانا اور محمد نصیر اللہ صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم نصیر اللہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نصیر اللہ صاحب یہ بتائیے کہ جو یہود کے ہاں 3 عیدوں کا ذکر ملتا ہے, عید فصح, عید پینٹیکوسٹ اور عید خیام, یہ ان کی کچھ تفصیل جو ہے یہ ہر ایک عید کی وہ پلیز بتا دیں کہ کب منائی جاتی ہے, کیا ہوتی ہے. جی یہودیت میں جو سب سے اہم عید یا تہوار ہے اسے عید فصح کہا جاتا ہے, اور اسے انگریزی میں پاس اوور بھی کہتے ہیں. اردو میں اسے بے خمیری روٹی کی عید یا عید فطیر بھی کہا جاتا ہے. اس عید کا آغاز مصر سے ہوا جب فصح کا برہ یعنی وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے سبب بنی اسرائیل کے خاندانوں کے جو پہلوٹے تھے, جو بڑے بچے تھے, وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے. اس عید کا کھانا ربیوں یعنی یہودی علماء کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے, اور بعض گھروں میں تو عید فصح کے لیے علیحدہ برتن مخصوص کیے جاتے ہیں. 14 نیسان جو انگریزی لحاظ سے مارچ اپریل کے لگ بھگ بنتا ہے, اس کے بعد 7 دن تک یہ عید جاری رہتی ہے, اور اس دوران بے خمیری روٹی کھائی جاتی ہے, خمیر کے بغیر روٹی کھائی جاتی ہے, اور عبادات میں بنی اسرائیل پر خدا کے احسانوں کو یاد کیا جاتا ہے, اور جو یہودی مذہبی کتب ہیں جیسے تورات, مدراش یا تالمود وغیرہ ان سے اقتباسات پڑھے جاتے ہیں. پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا دوسری اہم عید ان میں عید پینٹیکوس کہلاتی ہے. یہ عید فصح جس کا بھی میں نے ذکر کیا اس کے 50 دن بعد گندم کی کٹائی کے اختتام پر منائی جاتی ہے, یعنی گندم کی کٹائی کے موسم میں منائی جاتی ہے. اسے ہفتوں کی عید یا پہلے پھلوں کی عید یا فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے. 50 دنوں کی مناسبت سے اسے یونانی ایک لفظ کی بنیاد پر پینٹیکوسٹ کہتے ہیں. اس عید کے موقع پر گندم کی کٹائی کے حوالے سے خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے, عبادت گاہوں کو سجایا جاتا ہے, اور اس موقع پر بھی تورات کے بعض مخصوص حصے اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں. پھر تیسری عید جو منائی جاتی ہے اسے عید خیام کہتے ہیں. یہ سال کا آخری تہوار ہوتا ہے, اور یہودی کیلنڈر کے مطابق تشری کے مہینے کی 15 تاریخ کو, یعنی انگریزی کیلنڈر کے مطابق ستمبر اکتوبر میں زیتون, انگور اور دیگر فصلوں کی جو تکمیل ہے اس موقع پر منایا جاتا ہے. ان دنوں میں اہل یہود خیموں یا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, اور اس بات کی یاد مناتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے فلسطین ہجرت کے دوران انہوں نے بھی خیموں میں قیام کیا تھا. یہ عید 1 ہفتہ جاری رہتی ہے. اس موقع پر بھی قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں.
اس عید میں ہر 7ویں سال تمام شریعت پڑھ کر لوگوں کو سنانے کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے۔ آج کل بھی بعض یہودی اپنے گھروں میں اس موقع پر خیمہ لگا کر ایک ہفتہ ان میں قیام کرتے ہیں، مختلف دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 2 چھوٹے تہوار ہیں، میں مختصراً صرف ان کا نام لے دیتا ہوں۔ ایک کو ہنوکا اور ایک کو پیوریم کہا جاتا ہے۔ ان دونوں تہواروں کا کیونکہ بائبل میں ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے ان پر زیادہ سختی نہیں کی جاتی، ان کے دوران کام وغیرہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ہنوکا کو فیسٹیول آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے، اور جو پیوریم ہے یہ بائبل میں جو ایک کتاب ہے جسے آستر کی کتاب کہتے ہیں، اس کے مطابق فارس کے یہودیوں کی نجات کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو انہیں فارس کے جو ہے شاہ فارس کے جو وزیر تھا حامان، اس سے یہودیوں کو نجات دی۔ نصیر اللہ صاحب، عیسائیت اس وقت دنیا میں ظاہر ہے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ عیسائیت میں جو ہے عیدیں، ان کی 2 بڑی عیدیں جو ہیں ان کا پلیز اگر آپ ذکر کر دیں۔ جی، سب سے اہم تہوار جو پوری دنیا میں مشہور ہے اسے کرسمس کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار حضرت مسیح کی تاریخ پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا رومن کیتھولک چرچ کے ذریعے ہوئی اور رفتہ رفتہ اسے دیگر چرچز نے بھی اختیار کر لیا۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ کچھ عیسائی حضرات 25 دسمبر کو حضرت مسیح کا یوم پیدائش نہیں مانتے، اور اسی لیے پھر وہ کرسمس بھی نہیں مناتے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت مسیح کی جو پیدائش ہے وہ کھجوروں کے پکنے کے موسم میں یعنی گرمیوں میں قرار دی ہے، اور 25 دسمبر سردیوں میں آتا ہے، اور نیا عہد نامے کے بعض حوالوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرا تہوار جس کا بھی آپ نے ذکر کیا وہ ایسٹر ہے۔ یہ عیسائی عقیدے کے مطابق ہر سال مارچ اور اپریل کے مہینے میں حضرت مسیح کی صلیب پر وفات اور دوبارہ زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یعنی اس موقع پر جو فل مون ہوتا ہے اس کے بعد آنے والا جمعہ جو ہے وہ عیسائیت میں گڈ فرائیڈے کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلے ایک دن چھوڑ کر اتوار آتا ہے اسے ایسٹر کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ مسیحی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب جو ہے وہ جمعے والے دن دی گئی تھی، جمعے والے دن ان کی وہاں صلیب پر وفات ہو گئی، اور اتوار کو وہ دوبارہ جی اٹھے، تو وہ جمعے کو مارچ اور اپریل کے فل مون کے بعد گڈ فرائیڈے اور اتوار کو ایسٹر مناتے ہیں۔ ہندو پاک کے ماحول میں بعض اوقات مسلمانوں کی طرز پر جو مسیحی حضرات ہیں، عیسائی حضرات ہیں، وہ ایسٹر کو مسلمانوں کی طرح چھوٹی عید اور کرسمس کو بڑی عید بھی کہہ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ نصیر اللہ صاحب، بہت شکریہ بات کرنے کا اور ہمارے ناظرین تک یہ معلومات پہنچانے کا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ خان صاحب، عید کے دیگر سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے جو ہیں ان میں رائے وارث علی صاحب ہیں لیورپول ساؤتھ سے، انہوں نے یہ جو دوست ہیں انہوں نے سوال پوچھا، کیا کہتے ہیں کیا نماز عید فیملی کے ساتھ گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں ان حالات میں۔ جی ٹھیک ہے، پلیز یہ بتا دیں۔ پھر عید کے متعلقہ 1-2 اور سوالات بھی تھے، میں سوچا شاید ان کو بھی ہم اکٹھا کر سکیں۔ جی سوری، خیر کوئی ایسی بات نہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ سوال ہم سے یہ پوچھا ہے زبدہ خان صاحبہ ہیں جرمنی سے۔ زبدہ خان صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ اگر گھر پر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں تو اس وبا میں ہم عید کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی خواتین ہی ہیں گھر پر۔ منصور صاحب جی جزاک اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ گھر میں جو ہے نا نماز پڑھی جائے، لیکن نماز عید پڑھی جائے، لیکن چونکہ خاص مخصوص حالات آج کل چل رہے ہیں وبا کی وجہ سے، تو حضرت صاحب کی طرف سے یہ ہدایت موجود ہے کہ عید کی نماز ایک دفعہ مسجد میں ہو، اور اس کے بعد باقی جو لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے، وہ پھر اپنے گھروں میں عید پڑھیں۔ اب اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں چونکہ عورتیں دل تو ہر ایک کا کرتا ہے کہ نماز عید پڑھنے کا، تو اگر کسی کو یہ علم ہے نماز عید پڑھانے کا، تو وہ ایسی جو خواتین ہیں ان میں سے کوئی بھی امامت کروا سکتا ہے، اور اس کی دلیل احادیث میں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ فرض نمازوں میں باقاعدہ امام بن کے تو امامت کروایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ تراویح کی نماز میں امامت کروایا کرتی تھی۔ تو گویا ملتا ہے کہ بعض فرض نمازوں میں اور بعض جو سنت نمازیں ہیں اس میں بھی
عورتیں امامت کرواتی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت امام کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوتی بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی ہدایت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ لا تؤمن امرأۃ رجلا، کہ کوئی عورت کسی مرد کی، رجل کی امامت نہ کروائے۔ تو یہ ایک بنیادی ہدایت ہے۔ اگر گھر میں ایک بھی مرد موجود ہے، خواہ وہ معذور ہے، تو اس صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی اگر نماز عید کی امامت کر سکتا ہے تو اس کو کروانا چاہیے۔ تو وہ مجبوری کے حالات میں یہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف خواتین ہیں تو وہ آج مجبوری کی حالت میں کر سکتی ہیں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ارشاد یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ معمول، اس کو عام معمول نہیں بنانا چاہیے کہ اس کو مستقل رنگ میں جاری کر لیا جائے کہ عید کی نماز یا جمعے کی نماز کے بابت حضور سے اصل میں سوال ہوا تھا کہ مستقل عورتیں جو ہیں وہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی اگر مجبوری کی حالت میں کبھی کبھی کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مردوں کے خیالات اور طرف جا رہے ہوں گے اور عورتوں کے خیالات اور طرف، تو اس لیے حضور نے فرمایا یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے عام حالات میں۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، جزاکم اللہ۔ زیسا عطاء العلیم صاحب نے فرانس سے یہ سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا عید کی نماز ایک ہی مسجد میں ایک سے زائد مرتبہ یعنی 2-3 مرتبہ ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ گزشتہ سال یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایت اللہ نصر العزیز نے اس پہ تحقیق کروا کے یہی فرمایا تھا کہ ایک دفعہ بس ہو، چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ چونکہ بڑی محدود، بلکہ پچھلے سال سے یہ صورتحال ہے کہ محدود لوگوں کو اجازت ملتی ہے مسجد آنے میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور ہم پھر بار بار اسی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد میں ایک دفعہ ہی ہوگی، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید پڑھ لیں۔ خان صاحب، وقاص صاحب نے بیلجیم سے فون پر یہ پوچھا تھا کہ اگر عید کی نماز پہلے دن نہیں پڑھی جا سکتی تو اگلے دن پڑھ سکتی؟ جی اگلے دن پڑھی جا سکتی ہے، اور جو بڑی عید ہے اس کے متعلق کہتے ہیں تیسرے دن تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ یہ سوال ہمیں مبارک بسرا صاحب نے انہوں نے فارورڈ کیا تھا یہ سوال۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی یورپ کے کسی ملک سے ایک عزیزہ نے یہ پیغام دیا کہ انہوں نے اپنی بیمار بہن کی طرف سے قرآن کریم کا دور مکمل کر لیا ہے، اب وہ اپنی وفات یافتہ والدہ اور وفات یافتہ والد صاحب کی طرف سے ایک ایک دور کریں گی، اور پھر اپنے خاوند کی طرف سے جو الگ فل سے حیات ہیں ایک دور کریں گی، اور اس کے بعد اپنے لیے قرآن پڑھیں گی۔ تو یہ طرز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس قسم کی باتیں۔ پچھلے دن کل ہی حضرت صاحب کی خدمت میں ایک معاملہ پیش ہوا، تو اس پہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ روزے رکھے جا سکتے ہیں میت کی طرف سے؟ تو اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن کوئی ذمہ داری نہیں۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ کل کو لوگ کہیں گے کہ نمازیں بھی پڑھ لیں، تو یہ بدنی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، تو یہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں رکھے، حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں نہیں کچھ کیا تو اس کے بعد اس کے ورثاء کس طرح اس کو کرتے رہیں۔ تو اس قسم کے جو نئی بدعات ہیں وہ جاری نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اگر کسی نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ ہاں چندے وغیرہ صدقات وغیرہ دیے جا سکتے ہیں، کھانے کھلائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جو یعنی جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے تاکہ وہ دعائیں کریں اور وہ مخلوق کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے۔ نیکی جو اس طرح ہے، نماز روزہ جو اپنے نفس سے ادا کرنی ہے وہ خود ہی کرنی ہے، اس کے لیے بعد میں نہیں۔ خاصا یہ سوال ہے، خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنا انہوں نے دور نہیں کیا، دوسروں کے کرتی جا رہی ہیں، جو ان پہ اپنی ذمہ داری ہے وہ انہیں پہلے۔ اس کا جواب حضرت مسیح مسلم کو مجھے یاد آ گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت انداز میں قرآن کریم سے دلیل دے کر حضور نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ اگر قرآن
पढ़े जाने का कोई मुस्तहिक था तो वो कौन सी ज़ात थी जिस पर कुरान करीम नाजिल हुआ? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। लेकिन कुरान के बारे में फरमाया कि कुरान करीम में फरमाया कि वो दुरूद तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया कि कुरान पढ़ कर आन सल्लम की खिदमत में भेजते हैं या कुरान के ज़रिए से आन सल्लम को सवाब पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इसी तरह वफ़ात याफ्ता के लिए भी दुआएं करनी है और नेक औलाद की नेक दुआएं दरअसल वफ़ात याफ्ता को पहुँचा करती हैं। ये इदरीस डार साहब ने एक सवाल पूछा इसी नौइयत का है, क्या फौतशुदा बुजुर्गान की तरफ से भी ईद फंड और फितराना दिया जा सकता है? कोई हरज नहीं, उससे जैसे फ़ायदा होगा। सदकात जी हैं, बिल्कुल, जैसे सदकात हैं वो दिए जा सकते और हैं। जमात में ये मारूफ है तरीक़ कि हम जो मुजाहिदीन तहरीक जदीद के उनके बुज़ुर्गों को अब लोग अपने बुज़ुर्गों की तरफ से देते हैं, कोई हरज नहीं, जायज़ है। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कुछ और मज़ाहब जो हैं उनमें ईद किस तरह से मनाई जाती है। हम चलते हैं जापान, अनीसा नदीम साहब से बात करेंगे इख्तिसार के साथ। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनीसा, ये फरमाएं कि जो दीगर मज़ाहब हैं दुनिया में, ज़रतुश्तिज़्म है, ताओइज़्म है, जापान वगैरह चीन के इलाके में, इनमें त्योहारों का, ईद का कोई तसव्वुर मिलता है, किस तरह से है? जी जज़ाकुमुल्लाह। दीगर मज़ाहिब की तरह इन मज़ाहिब में भी खुशी और मसरत के बाज़ मौक़े हैं जिसमें शुक्राने की बातें हैं, दुआओं का अहतमाम होता है, अक्ल व शुर्ब का भी उसमें शगल होता है और वो सारे लवाज़मात शामिल होते हैं जो एक ईद में हम तसव्वुर कर सकते हैं। अगर मैं ज़रतुश्तिज़्म की बात करूँ, जिसे पाकिस्तान या हिंदुस्तान में पारसी मज़हब भी कहा जाता है, तो इसका एक ऐसा त्यौहार जो अब पारसियों के अलावा भी दुनिया में मनाया जाता है, काफ़ी मशहूर है। अक्सर अहबाब ने सुन रखा होगा जश्न नौरूज़ के बारे में, जो ईरान समेत अफ़गानिस्तान, इराक वगैरह के ममालिक में बहार की आमद पर मनाया जाता है। जश्न नौरूज़ दरअसल पारसी मज़हब का या ज़रतश्तियों का त्यौहार है और इस त्यौहार को ईरान और इसके गिरदोनवा के ममालिक बड़े फ़ख्र से और मज़हबी रिवायात से हट कर मुल्की रसूम व रिवाज के तौर पर भी मनाते हैं। तारीख़ तबरी और उमर ख़याम वगैरह ने इस त्यौहार की और इन रसूमात का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है जो इस त्यौहार में शामिल हैं, जिसमें खाने पीने के अलावा शुक्राने के तौर पर बाज़ दुआएँ भी होती हैं। माबद में भी जाया जाता है, पारसी मज़हब वाला पारसी माबद में जाता है और मुसलमान अपने तरीक़े से दुआएँ करके इस त्यौहार को मनाते और खुशामदीद कहते हैं। अगर चीनी मज़ाहिब की बात करें, आपने ताओइज़्म का ज़िक्र किया, ताओइज़्म या कन्फ्यूशियसिज़्म में, चीनी मज़ाहिब में भी चीनी लोग कमरी साल को मानते हैं, लेकिन वो चीन का कमरी साल है, जो आम तौर पर जनवरी या फरवरी के महीने में शुरू होता है। चीनी अहबाब इस त्यौहार को बड़े ज़बरदस्त एहतमाम से मनाते हैं। सुर्ख रंग के बरकी कुमकुमे रोशन किए जाते हैं। अज़दहा जो है, वो बाज़ जगहों पर तो शायद खौफ की या डर की अलामत हो, लेकिन चीनी मज़ाहिब में अज़दहा बड़े तक़द्दुस की अलामत है, बड़ा उसको मोहतरम समझा जाता है और खुदा की कुदरत की जलवागरी जो है वो अज़दहा में उनको महसूस होती है। अज़दहा को भी वो बड़ी अहमियत देते हैं, सड़कों पर उसके साथ जुलूस निकालते हैं और बरकी कुमकुमे रोशन करके रिवायती पकवान और खाने खाकर चीनी लोग अपने कमरी साल को खुशामदीद कहते हैं। जापानी मज़ाहिब की बात करें, जिसमें शिंतोइज़्म या जापान के दीगर रसूम व रिवाज शामिल हैं, तो इसमें त्योहारों की बहुत कसरत है। नए साल का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और नए साल को जापानी इस तरह मनाते हैं, दुनिया में मगरबी ममालिक में ख़ास तौर पर उसके लिए कई तरह के एहतमाम होते हैं, लेकिन जापानी लोग रात 12 बजे के बाद माबद में जाकर दुआ करके नए साल को खुशामदीद कहते हैं और नए साल से जो पहले दिन होते हैं, वो बड़ी खामोशी से घरों में गुजारते हैं, घरों की सफाई करते हैं, वक़ार अमल करते हैं, तो गोया उसमें भी सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम भी है। नए साल के हवाले से ख़ास पकवान भी खाए जाते हैं और इसके अलावा जापान में फसल के उगाने का वक़्त और फसल का तैयार होना, ये ख़ास त्योहारों के मौके होते हैं। बल्कि इनकी इतनी अहमियत है कि जापान में गंदम की बजाय चावल की फसल काश्त होती है, तो चावल की फसल को ख़ास एक मज़हबी त्यौहार का रंग दिया जाता है। फसल जब उगाई जाती है,
تو اس کو جاپان کے جو شہنشاہ ہیں وہ خود علامتی طور پر اگا کر اس سیزن کا افتتاح کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں یہی بات شامل ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اپنے خدا کے حضور یہ التجائیں ہوتی ہیں کہ یہ فصل بخیریت مکمل ہو، اور جب فصل پک چکتی ہے تو پھر اس کی کٹائی کے وقت بھی خاص شکرانے کا اظہار اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو موسم بدلتے ہیں، نیا موسم آتا ہے، جاپان میں اس طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں جن میں سڑکوں پر جلوس نکلتے ہیں، دعاؤں کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے، شکرانے کا اظہار بھی ہوتا ہے، اچھے پکوان کھائے جاتے ہیں، اکل و شرب کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ گویا یہ سب تہوار جن کا میں نے ذکر کیا اس مفہوم کی طرف اشارہ ہیں کہ گویا اسلام کی عید کی طرح یہ بھی ان اقوام کی یا ان مذاہب کی عید کا رنگ رکھتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔ خزا کچھ آخری جو لمحات ہیں ان میں ایک سوال یہ عزیز صاحب ہیں کراچی سے پہلے تھے، ابھی لندن والے جو ہیں کہ فطرانہ ادا کرنا اگر بھول جائے تو کیا نماز عید ہو جائے گی، اور کیا فطرانہ عید کی نماز کے بعد ادا ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، دینا پہلے چاہیے کیونکہ اس میں غریبوں کی مدد پیش نظر ہوتی ہے، لیکن نہ ہو تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ فطرانہ پھر وہ بطور فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا، یعنی کہ فطرانہ جو وہ عید کی نماز کے بعد دیں گے اس کو صدقۃ الفطر کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ اسے وہ عام صدقہ کا ایک رنگ رکھتا ہوگا۔ وہ جس طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی عید سے پہلے کی اس نے اپنے لیے کی، قربانی تو عید کے بعد ہے جو قربانی، تو یہی فطرانے میں۔ جی، اور جو ہے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ عید کی نماز میں دیر سے شامل ہونے سے ایک رکعت رہ گئی ہو تو نماز کو مکمل کرنے کے لیے تکبیریں بھی پڑھنی ہوں گی؟ جی اسی طرح جس طرح اس نے امام کے ساتھ کرنا ہے اسی طرح وہ بعد میں کرے گا، چونکہ تکبیریں تو اس نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، چونکہ وہ تو سری یعنی خاموشی سے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے اور خاموشی سے اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ تکبیر پہلی رکعت کی وہ 7 تکبیرات کہہ کے پھر وہ مکمل کرے گا۔ خاصا کیا صدقہ دیتے وقت بتانا ضروری ہے؟ ہمنا صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، غریب ہے، تو اگر وہ ضرورت مند ہے تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے متعلق یہ پتہ ہو کہ وہ صدقات نہیں کھاتا تو اس کو پھر دینا بھی نہیں چاہیے صدقہ، اس کی ویسے مدد کرنی چاہیے۔ نصرت صاحب، آپ نے لاہور سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر غیر متوقع طور پر سفر کرنا پڑ جائے تو پھر روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے بزرگوں سے دیکھا ہے، سیکھا ہے کہ روزہ کھول دیا جائے اور اس کے بدلے میں بعد میں پھر ایک روزہ جو ہے وہ رکھ لیا جائے۔ منصور صاحب یہ فرمائیے کہ عید الفطر کی اگر ہم بات کریں، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، حضور نے فرمایا تکبیرات سے مزین کرو، اپنی عید کو سجاؤ، کیا وقت ہے، کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے؟ اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، اس میں یہ فرق ہے، عید الاضحیٰ کی تکبیرات تقریباً 5 دن تک ہوتی ہیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، لیکن اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ملتا ہے عید الفطر کے بارے میں کہ آپ گھر سے فجر کی نماز سے لے کر یا گھر سے نکلنے تک، عیدگاہ تک جانے تک آپ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، تو یہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ غالباً 2006 میں حضور نے سرکولر جاری فرمایا اور تمام عمراء کے نام کے یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ خان صاحب، اگر کوئی بالکل ہی لیٹ ہو جائے عید کی نماز سے، اکیلا پڑھ سکتا ہے بعد میں؟ جی نہیں، اکیلا وہ نہیں پڑھ سکتا، جب وہ اس کو جماعت کے ساتھ نہیں ملی تو وہ نہیں اکیلا نہیں پڑھ۔ ہاں یہ ہے کہ بعض صحابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے علاقے میں، دور کے علاقے میں چلے گئے تو بعض اوقات وہ پہنچ نہیں سکتے تھے، تو وہ پھر گھر میں ہی اپنے غلاموں، اپنے لوگوں کو، اپنے محلے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور اصل میں اس میں بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ غیر احمدیوں میں تصور یہ ہے کہ شہر میں صرف عید ہو سکتی ہے یا جمعہ ہو سکتا ہے، دیہات میں نہیں ہو سکتا، تو اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک وہاں پہ دیہات میں رہتے تھے، تو وہ شہر میں چونکہ نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں پہ وہ پڑھ سکتے تھے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اکیلا ہی ہے
تو وہ پھر اس کو وہ نہیں پڑے گا اپنی الگ عید. جزاکم اللہ حسن الجزا. پروگرام کے اختتام پر حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے حوالے سے ایک بہت ہی لطیف نقطہ یہ بیان کیا کہ جیسے رمضان میں انسان ایک سختی سے ایک مشکل سے گزرتا ہے، مومن اس میں دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو عید نصیب کرتا ہے. اسی طرح روحانی حالت جو ہے مومنوں کی یا ظاہری لحاظ سے بھی ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی طرف حضرت صاحب اشارہ کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے تحریک کرتے ہیں. کئی ممالک میں تکلیفیں میں ہے احمدی، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عید، یہ جو روزوں کے دن ہے سختی کے، یہ گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عید لے کر آتا ہے مومنوں کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ظاہری عید بھی ہمیں نصیب ہوگی اور حقیقی عید جو ہے فتح کی عید وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی. اللہ کرے کہ تمام احمدی ان حقیقی خوشیوں کو پانے والے ہوں. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا تھا کہ فضل خدا کا سایہ ہم پر رہے ہمیشہ، ہر دن چڑھے مبارک، ہر شب بخیر گزرے. کان اللہ معکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول